अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट राना अब्दुलसत्तार अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं द कबीरियन न्यूज़। नाज़रीन कराम, सूरज फ़ज़ा में एक मुकर्रर रास्ते पर पिछले 5 अरब साल से 600 मील फ़ी सेकंड की रफ़्तार से मुसलसल भागा जा रहा है। इसके साथ साथ इसका ख़ानदान 9 सैयारे, 27 चांद और लाखों मेटराइट्स का काफ़िला इसी रफ़्तार से जा रहा है। कभी नहीं हुआ कि थक कर कोई पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक निहायत ताबेदारी से चलते जा रहे हैं। अब भी अगर कोई कहे कि चलते हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, डिज़ाइन है लेकिन डिज़ाइनर कोई नहीं, कानून है लेकिन कानून को नाफिज करने वाला कोई नहीं, कंट्रोल है लेकिन कंट्रोलर कोई नहीं, तो बस ये सब एक हादसा है। इसे आप क्या कहेंगे? चांद 3,70,000 मील दूर ज़मीन पर समंदरों के अरबों खरबों टन पानियों को हर रोज़ 2 दफ़ा मद्दो जज़र से हिलाता रहता है ताकि उनमें बसने वाली मखलूक के लिए हवा से मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन का इंतज़ाम होता रहे, पानी साफ़ होता रहे, इसमें ताफुन पैदा ना हो, साहिली इलाकों की सफाई होती रहे और गिलाज़तें बहकर गहरे पानियों में चलती जाएं। यही नहीं बल्कि समंदरों का पानी एक ख़ास मिकदार में खारा है। पिछले 3 अरब साल से ना ज़्यादा ना कम नमकीन बल्कि एक मुनासिब तवाज़न बरकरार रखे हुए है ताकि इसमें छोटे बड़े सब आबी जानवर आसानी से तैर सकें और मरने के बाद इनकी लाशों से बू ना फैले। इन्हीं में खारे और मीठे पानी की नहरें साथ साथ बहती हैं। सतह ज़मीन के नीचे भी मीठे पानी के समंदर हैं जो खारे पानी के खुले समंदरों से मिले हुए हैं। सब के दरमियान एक गैबी पर्दा है ताकि मीठा पानी मीठा रहे और खारा पानी खारा। इस हैरान कौन इंतज़ाम के पीछे कौन सी अक्ल है? इस तवाज़ुन को कौन बरकरार रखे हुए है? क्या पानी की अपनी सोच थी या चाँद का अपना फ़ैसला था? 1450 साल पहले जब जदीद साइंस का कोई वजूद नहीं था, अरब के सहराज़दा मुल्क में जहाँ कोई स्कूल और कॉलेज भी नहीं था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के सूरज और चाँद के बारे फरमाते हैं। ये सब एक हिसाब के पाबंद हैं। समंदरों की गहराइयों के मुतल्लिक फरमाते हैं कि इनके दरमियान बरज़ख यानी बैरियर है जो काबू में रखे हुए है। जब सितारों को अपनी जगह लटके हुए चिराग कहा जाता था तो आप फरमाते हैं यानी सब के सब अपने मदार पर तैर रहे हैं। जब सूरज को साकन तसव्वुर किया जाता था तो आपने फरमाया सूरज अपने लिए मुकर्रर शुदा रास्ते पर किसी अनजानी मंजिल की तरफ हमेशा से चला आ रहा है। जब कायनात को एक जामद आसमान यानी छत को कहा जाता था तो फिर फरमाया ये फैल रही है। आप निबातात और हैवानी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि इन सब की बुनियाद पानी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी दरियाफ्त कवानीन कुदरत अटल हैं पर जदीद साइंस का बानी कहलाता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले बताया कि तुम रहमान की तख्लीक में किसी जगह फ़र्क नहीं पाओगे। जदीद साइंस की इन काबिल कदर दरियाफ्तों पर 1450 साल पहले पर्दा उठाने वाला किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, किस लेबॉरेटरी में काम करता था, नौमौलूद बच्चे को कौन समझाता है कि भूख के वक्त रो कर माँ की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कराए? माँ को कौन हौसला देता है कि हर ख़तरे के सामने सीना सपर होकर बच्चे को बचाए? एक मामूली सी चिड़िया शाहीन से मुकाबले पर उतर आती है। ये हौसला इसे किसने दिया? मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लगते हैं। हैवानात के बच्चे बगैर सिखाए माओं की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। इन्हें ये सब कुछ कौन सिखाता है? जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डाल देता है कि अपनी चूंचों में खुराक लाकर अपने बच्चों के मुंहों में डालें? ये आदाब ज़िंदगी उन्होंने कहाँ से सीखे? शहद की मक्खियाँ
دور دراز باغوں میں ایک پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتی۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہیں۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی کرتی ہیں۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں۔ ہر ایک میں ایسا راڈار نظام نصب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟ مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے لیے ایسا جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئرز بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہیں۔ گھریلو چیونٹیاں گرمیوں میں موسم سرما کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہیں۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں ہے۔ جراثیم اور بیکٹیریاز کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے گر انہیں کس نے سکھائے؟ سوشل مینجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے سکھائے؟ کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے خود بخود لیل و نہار کا نظام قائم کر لیا ہے؟ خود بخود ہی اپنے محور پر 67.5 ڈگری جھک گئی ہے تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل، خوراک سارا سال ملتی رہیں۔ کیا زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی خود بخود قائم کر لیا ہے تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل دیں اور بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں؟ سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز، آبدوز اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں۔ آسمانوں سے آنے والی مہلک شعاعیں اس مقناطیسیت سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی جاری رہے۔ زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں، ہوائیں اربوں ٹن پانی اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں، ستاروں سے آنے والی ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگھل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، کیا یہ سب ستاروں، ہواؤں اور زمین کی اپنی باہمی سوچ تھی؟ ہمارے لبلبے خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ دل کا پمپ ہر منٹ 70-80 دفعہ منظم باقاعدہ حرکت سے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 75 سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے صفائی کی بے مثال اور عجیب فیکٹری ہیں جو جانتی ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے
اور فضلات کو باہر پھینک دینا ہے۔ ہمارا مادہ حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلاً پروٹین، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کی یہ شاہکار، سائنس کے یہ بے مثال نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا سٹور، احکامات کا سینٹر، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے عشر عشیر تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہر انسان کھربوں خلیات کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کہ خوردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان جینز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش، غرض ہمارا سب کچھ پہلے ہی سے ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟ حیوانات ہوں یا نباتات، ان کے بیج کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟ خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط توانا عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ ہے؟ ہونٹ، زبان، تالو کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ، ہزاروں زبانوں کے خالق کون ہے؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ رانا عبدالستار انجم کو۔ ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں۔ اللہ کریم آپ سب پر اپنی سلامتی ہمیشہ برقرار رکھے۔ اللہ حافظ۔ اچھا سنو، سبسکرائب کرتے وقت نا گھنٹی بجا دینا۔